آپ اندازہ کریں، ہم تو سوچتے ہیں نا کہ طاقت کے لیے تو کاجو بادام ہونے چاہیے، چکن مٹن، بڑے بڑی غذائیں ہونی چاہیے، تبھی تو باڈی بنتی ہے، جسم بنتا ہے۔ وہ علی جو شیر خدا ہے، جن کے گھر میں 3 دن تک روزے اور وہ بھی پانی پر افطاری، اور طاقت کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ خیبر کا وہ واقعہ آپ کو میں بتاؤں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، یہودیوں کا علاقہ ہے خیبر، بہت سارے قلعے تھے یہودیوں کے، محاصرہ کیا، وہ قلعے آج بھی محفوظ ہیں، سعودیوں نے محفوظ رکھا ہے کیونکہ وہ یہودیوں کے تھے، انہوں نے محفوظ رکھا ہے۔ باقی ہمارے نبی کی جو نشانیاں تھی سب ختم کر دیا انہوں نے، توڑ دیا، پھوڑ دیا، کیونکہ یہاں شرک ہوتا تھا ان کے نزدیک، اور یہودیوں کے قلعے آج بھی محفوظ ہیں خیبر میں، آج بھی۔ ان قلعوں میں یہودی اندر بند رہ کر کے سازشیں رچتے تھے مدینے کے خلاف، بہت ساری پلاننگ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، 7 دن تک کا محاصرہ رہا، اور جنگ کی نوبت ایسی آئی کہ روز صبح لڑائی ہوتی، شام میں ختم ہوتی، لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن سارے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھنا کل کے صبح میں اسلامی پرچم، اسلامی جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول خوب محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو خوب محبت کرتا ہے۔ سارے صحابہ رات بھر جاگتے رہے وہ صبح کے جھنڈے کے لیے کہ کس کے ہاتھ میں ملے گا۔ سب جمع ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ڈالی مجمع پر، پھر پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ اس مجمع میں حضرت علی نہیں تھے، آپ کو آشوب چشم کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، آنکھ لال ہونا، پانی آنا، حضرت علی بیمار تھے، کہا کہ وہ بیمار ہیں، آشوب چشم ہے، آنکھوں سے پانی گر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ، وہ اسی حالت میں آئے، بخار بھی تھا جسم پر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک ان کی آنکھوں پہ لگایا اور کہا یہ جھنڈا لو، اللہ اور اس کے رسول تمہارے ہاتھ فتح رکھے ہیں، اللہ تمہارے ہاتھوں پر فتح رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں جھنڈے کو اٹھاتے ہیں اور لے کر چلے۔ اب صحابہ جب حضرت علی کے جوش کو دیکھتے ہیں تو سارے 7 دنوں کا جوش ایک ساتھ آیا۔ خیبر میں جب یہودیوں کا مقابلہ ہونے لگا تو یہودیوں کا جو بڑا رئیس تھا مرحب، وہ بہت طاقتور شخص تھا، رئیس الیہودی، وہ آیا سامنے، اور اس کے جسم پر پورے لوہے کے کپڑے ہوتے تھے، لوہے کے کپڑے ہوتے تھے، جسم میں ٹوپی تک اس کی لوہے کی ہوتی۔ مرحب سامنے آیا اور پتہ نہیں کیسے کیسے رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا، کہہ رہا تھا میرے مقابل میں کون آیا ہے؟ تجھے معلوم ہے میرے گھر کے قریب کوئی چراگاہ بھی نہیں ہوتی، کوئی قریب بھی نہیں پھٹکتا میرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے جواب میں کہا انا الذی سمیتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جو میری ماں نے میرا نام ہی حیدر رکھا ہے۔ حیدر کچھار کا بہت ماہر شیر اسے کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابل میں جب تلوار اٹھائی، مقابلہ تھوڑی دیر کا ہوا، لیکن یہ ذوالفقار حیدری تھی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی تلوار تھی۔ اس تلوار سے آپ نے جب ایسے مارا کہ لوہے کو کاٹتی ہوئی تلوار گئی، اس کا سر آسمان پر اڑا، آسمان پر اڑا، اور جب وہ نیچے زمین پر ڈھہ گیا تو سارے یہودیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک قوت یہ تھی کہ بڑے بڑے قلعے کے دروازے بند تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے رہے، صحابہ سے کہا کہ تم قلعوں کے اندر داخل ہو جاؤ، صحابہ نے کہا دروازے بند ہیں۔ حضرت علی نے خیبر کا بڑا پھاٹک ہلایا اور وہ پورے لوہے سے بنا ہوا دروازہ، اس زمانے کے، اس زمانے کے نہیں، اس زمانے کے 40 صحابہ اٹھاتے تھے اس دروازے کو تو اٹھ نہیں پاتا، حضرت علی نے اپنے سیدھے ہاتھ سے اکیلے اس دروازے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کھڑے رہے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں تقریباً 600 صحابہ کے اندر جانے تک حضرت علی تنہا وہ ہاتھ میں اٹھا کر کھڑے رہے، اس دروازے کو اٹھا کر کھڑے رہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں اتنا بڑا پھاٹک دروازہ ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ سب خاطر خواہ صحابہ کی جماعت اندر جا چکی ہے، تو آپ نے اس دروازے کو اٹھا کر کئی گز دور پھینکا،
اسی لیے تو آپ کا لقب فاتح خیبر ہے. خیبر شکن آپ کو کہا گیا ہے. پورے خیبر کو توڑ دیا. اسی شام کو اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح عظیم عطا فرمائی. وہ فتح کا سہرا حضرت علی کے سر پہنچتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہی بشارت دی تھی. میرے عزیزو، طاقت کا یہ عالم ہے، طاقت کا یہ عالم. اس صحابہ اس زمانے کے جو طاقتور تھے، اس زمانے کے میں سمجھتا ہوں 100 نہیں 1000 لوگوں کی طاقت ان کے پاس ہوتی تھی. آج بھی ان کی تلواریں رکھی ہوئی ہیں. مدینہ طیبہ میں بعض بزرگ ہیں جن کے ہاں اس زمانے کی تلواریں رکھی ہوئی ہیں. آج کے باڈی بلڈر لوگوں کو لے جا کر کے بھی اٹھانے لگا تو تلوار ان کے دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھتی، اور پھر وہ لہراتے تھے ہواؤں میں، ایسے جیسے ٹماٹر کاٹنے والی چھری کو لہرایا جاتا ہے. وہ صحابہ کی طاقت ویسی تھی. تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ تو فارم کے پلے ہوئے لوگ ہیں، ساری غذائیں جو ہے فارم کی کھا رہے ہیں. زہر کھا کر کے کون سی طاقت بننے والی ہے؟ اس کے باوجود بھی غرور بہت زیادہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم اس زمانے کے 40 مردوں کی طاقت تنہا رکھتے تھے. شیر خدا ان کو ایسے ہی نہیں کہا گیا. لیکن یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ مجھے بتانا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرے عزیزو، جب رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کسی کے اندر آ جائیں تو پھر وہ 2 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا. یا تو رب تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، یا تو پھر غرور و تکبر میں اترانے والا بن جاتا ہے. مال بھی غرور لاتا ہے، باڈی کی طاقت بھی غرور لاتی ہے، یا کوئی عہدہ اور منصب بھی اسے غرور میں لاتا ہے. یہ 3 چیزیں اسے گھمنڈ کی طرف لے جاتی ہیں. یہ بہت آزمائش کا وقت ہوتا ہے. دیکھنا کسی کے اندر زیادہ طاقت آ گئی اور پھر وہ بچ پائے، اپنے ہاتھ کو بچا لے جائے، وہ دنیا کا عظیم پہلوان ہے. وہ عظیم پہلوان ہے. یہاں تو لوگوں کو مکہ آزمائی کرتے بھی ہیں. کیوں میاں باکسنگ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ تاکہ کسی کا چہرہ اور تھوپڑا بگاڑ سکیں. آزمائش کے لیے یہ لوگ کمزوروں کے چہرے ڈھونڈتے ہیں. جسم بنانے والوں کی اکثر یہ عادت ہے کہ پنجے مارتے رہیں کسی کو بھی. طاقت جب آ جائے تو تم طاقت کا غرور نہ لانا. یاد رکھو کہ یہ جسم سڑ جائے گا اور کیڑے مکوڑوں کی غذا اسے بنائی جائے گی. جب قبر میں تمہارے اسی طاقتور جسم کو رکھا جائے گا، تمہارے کان سے، ناک سے، منہ سے، ہر جگہ سے کیڑے داخل ہوں گے، تم ہاتھ تک نہیں اٹھا سکو گے. اللہ رب العزت اتنا تمہیں بے بس بنا دے گا. وہ قبر کی بات تو بعد کی ہے، جو تختیاں بند ہو جائیں گی تو کون دیکھتا ہے. لیکن تو یہاں ہم نے میتوں کو نہلاتے وقت ہی دیکھا ہے. ہٹے کٹے لوگ ایسے بے بس پڑے ہمارے ہاتھوں کے سامنے کہ گرم پانی ڈالو کہ ٹھنڈا پانی ڈالو، وہ آہ بھی نہیں کرتا، اف بھی نہیں کرتا. تمہاری ساری طاقتوں کا نشہ سب ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے اس سچویشن پر غرور اور تکبر ہرگز آنے نہ دینا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے، بازار میں چل رہے تھے، ایک خاتون رو رہی تھی. ایک لونڈی تھی اس زمانے کی، کام کرنے والی کنیز تھی. آپ قریب گئے. جب آپ خلیفہ وقت تھے، منصب بھی ہے آپ کے پاس، طاقت بھی ہے آپ کے پاس. ایسے نہیں کہ فوجی طاقت پر کے بل بوتے آپ لڑتے تھے، پرسنل اپنی خود کی بھی طاقت تھی. خلیفہ وقت ہے، بازار میں آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون رو رہی. پوچھا کیوں؟ کہا میرے آقا نے، میرے مالک نے مجھے 2 درہم دیے تھے کھجور لانے کے لیے. میں کھجور لینے کے لیے اس شخص کے پاس آئی. یہ دکان والا کھجور لی اور میں لے جا کر کے میرے مالک کو دیا تو میرے مالک نے پسند نہیں کیا، وہ لوٹا دیا. کہا کہ مجھے یہ کھجور نہیں چاہیے، میں لے کر کے آئی ہوں اور اس کو واپس کر رہی ہوں تو یہ لے نہیں رہا ہے، میرے پیسے واپس نہیں دے رہا ہے. کھجور میں کیا کروں؟ میرا مالک مجھے درے مارے گا، میں درہم کہاں سے لاؤں؟ میں ایک کنیز عورت ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں گئے. کہا کہ اس کنیز کو اس کے پیسے واپس کر دو، کھجوریں تیری صحیح سلامت وہ لے کر آئی ہیں، زیادہ وقت بھی نہیں گزرا، اس میں عیب بھی نہیں ہوا ہے، لے لو. تو اس نے آپ کو زوردار دھکا مارا، یہاں تک کہ گلی سے باہر تک لے گیا. کہا کہ تم ہوتے کون ہو بیچ میں آئے؟ تو لوگوں نے کہا اس دکاندار کو پکڑ کر کے کہ نادان، تجھے معلوم ہے تو نے کس کو دھکا مارا ہے؟ وہ خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا. ڈر گیا، سہم گیا کہ ارے میرے تو ہاتھ ان کو لگ گئے، پھر کیا ہوگا. فوراً وہ آیا اور اس عورت کو پیسے واپس کیا، کھجوریں لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا.
کہا کہ میرا ہاتھ آپ کو لگ گیا، میں دھکا مارا، مجھے معاف کر دیجیے، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے اس کنیز سے پوچھو وہ اگر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، میرے اپنے نفس کا کوئی معاملہ نہیں، تو حقداروں کو ان کا حق ادا کر دے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ حضرت علی چاہتے تو اپنے جان کا بدلہ لیتے کہ مجھے تو ہاتھ لگایا کیسے؟ طاقت قوت خود کی بھی ہے اور وقت کے خلیفہ بھی ہیں، امیر المومنین بھی، اپنی ذات کے لیے آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ جنگ میں لڑتے ہوئے آپ نے ایک کافر کو گرا دیا، اس کی گردن پر بیٹھ گئے، تلوار سے کاٹنے ہی والے تھے کہ اس نے منہ پر تھوک دیا، اس نے مرنے ہی والا تھا۔ حضرت علی نے تلوار چھوڑ دی، اس کو آزاد کر دیا، کہا اب تجھے نہیں ماروں گا۔ یہاں تو غصہ ڈبل ہو جانا چاہیے نا، میں مارنے ہی والا تھا، اب اس نے تھوک دیا ہے چہرے پر، تو اب اس کو اور زیادہ دردناک انداز میں ماروں، چھوڑ دیا۔ وہ اور حیرت میں آ گیا، تعجب میں پڑ گیا کہ مجھے تو مارنا چاہیے تھا، ایسے حالت میں چھوڑ دیا۔ حضرت علی کہتے اے شخص سن، میں جہاد بھی کرتا ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، جب تو نے تھوک دیا تو پھر اب میرا نفس بھی یہاں شامل ہو گیا۔ دنیا بعد میں یہ کہتی کہ تھوک کا بدلہ لینے کے لیے علی نے گردن کاٹ دی، میں بدلے کے لیے نہیں قتل کرنا چاہتا۔ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا صحیح استعمال ہے، صحیح استعمال۔ میرے عزیزوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام و مرتبے کے اعتبار سے کبھی کسی چیز کو عیب نہیں سمجھا۔ ایک بار آپ کی زرہ چوری ہو گئی، وہی لوہے کا جو لباس ہوتا تھا جنگوں میں پہنا جاتا تھا، وہ چوری ہو گئی، وہ ایک یہودی کے ہاتھ میں چلی گئی، اور اس یہودی نے دعویٰ کیا کہ میری ہی ہے، وہ میری ہی ہے۔ مقدمہ قاضی کے پاس آیا، جب امیر المومنین ہے قاضی شریح اس وقت کے قاضی تھے عدالت میں، جب مقدمہ آیا تو اس یہودی کو بھی بلایا گیا، حضرت علی کو بھی۔ حضرت علی نے اس پر دعویٰ کیا کہ یہ زرہ میری ہے۔ اس یہودی نے کہا اس کے پاس گواہ کیا ہے، ثبوت کیا ہے کہ اس کی ہے؟ قاضی نے پوچھا کہ اے علی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے؟ کہا ہاں گواہ ہے۔ کون دیکھا ہے؟ کہا میرے بیٹے ہیں حسن اور حسین۔ دونوں کو طلب کیا، وہ دونوں دربار عدالت میں آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دی، لیکن قاضی شریح نے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ اسلام کے نظام میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں قبول ہوگی، یہاں پھر رشتہ داری آ جائے گی، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ ارے حسنین کریمین کی گواہی کو قاضی نے نہیں لیا، تو حضرت علی نے کہا ان کے علاوہ پھر میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ تو قاضی شریح نے کہا تو پھر علی تم دستبردار ہو جاؤ، یہ زرہ یہودی کی۔ حضرت علی نے کہا مجھے فیصلہ منظور ہے، مجھے فیصلہ منظور ہے کہ میں یعنی ایویڈنس پیش نہیں کر سکے، اچھے ثبوت نہیں فراہم کر سکے۔ اسی اسنا میں وہ قاضی دیکھ رہا تھا، وہ یہودی دیکھ رہا تھا، اسے تو معلوم تھا کہ یہ زرہ چوری کی ہوئی ہے، اس نے دیکھا اسلام کا یہ زبردست نظام عدل۔ وہ اسی وقت پکار کر کے کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں، ایک طرف وقت کا خلیفہ کھڑا ہے، امیر المومنین کھڑا ہے، اور قاضی اسے بھی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اس کے سامنے اسلام ہے اور قوانین اسلام ہے۔ تو یہودی نے کہا قاضی اسلام میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ زرہ علی کی ہی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ وہ ایمان لے آیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان معاملات میں میرے عزیزوں کہیں پر بھی غرور اور تکبر نظر نہیں آتا کہ میں امیر المومنین ہوں تو میرے لیے کچھ خصوصیات ہونی چاہیے، میرے لیے کچھ اسپیشل چیزیں ہونی چاہیے، کبھی آپ نے یہ معاملات نہیں فرمائے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت تقریباً 4.5 سال جو بھی چلی، اس میں پورے عدل و انصاف سے آپ نے بھر دیا تھا۔ عدل میں تو آپ زمانے رسول میں ہی مشہور تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یمن میں کئی لوگ گئے لیکن ان لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر پائے۔ حضرت علی جب گئے تو یمن کا بڑے بڑے قبیلے اسلام میں آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا تھا، وہ عجیب نوعیت کا مقدمہ تھا۔ تو یمن والوں نے کہا کہ ایک کھڈا کھودا گیا تھا، وہ شیر کو پکڑنے کے لیے گڑھا کھودتے تھے اس وقت، تو لوگ وہاں پر پہنچے تو آلریڈی اس میں شیر گرا ہوا تھا ایک،
تو 4 لوگ ایسے تھے جو اس گڑھے کے قریب گئے تو ایک کا پیر پھسل گیا. وہ جاتے جاتے دوسرے کا پیر اس نے پکڑ لیا جو قریب میں تھا. تو دوسرا بھی اس کے ساتھ گڑھے میں گیا اور دوسرا تیسرے کو پکڑا, وہ بھی ساتھ میں, تیسرا ایک چوتھے کو بھی پکڑا تھا. چاروں نیچے گڑھے میں چلے گئے, ایک دوسرے کو پکڑ رہے تھے بچنے کے لیے, اور چاروں نیچے گڑھے میں گر گئے. اور شیر نے چاروں کی درگت بنائی, چاروں کو اچھا زخمی کیا اور مار ڈالا. اس گڑھے میں چاروں مر گئے. اب چاروں کے جو رشتہ دار تھے وہ سب بھڑکے ہوئے تھے کہ ہمیں بدلہ چاہیے, بدلہ کس سے لیں گے, کون کس سے لے گا. تو اس میں جو پہلے والا تھا اس نے دوسرے کے پیر پکڑے تھے, تو دوسرا جو گر کر کے مرا ہے, دوسرے کے گھر والے پہلے کے گھر والوں سے بدلہ چاہ رہے تھے کہ تمہارا بندہ ہمارے بندے کا پیر پکڑا تھا, اس لیے دیت جو ہے نا تم لوگ دو گے ہم کو. تو تیسرا جو تھا اس کے گھر والے دوسرے کو پکڑے ہوئے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے, وہ پہلے والے نے تمہارا پیر پکڑا تھا لیکن تمہارا بھی تو ہمارے والے کا پیر پکڑا تھا, تم بھی دو. تو یہ تمام چیزیں, گھروں میں لڑائیاں, 4 خاندانوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی, زبردست لڑائی. حضرت علی کے پاس یہ مسئلہ آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا معاملہ پوچھا. مر گئے ہوئے ہیں, اور پہلے والا جو مرا تھا کیا وہ غلطی سے نہیں, بلکہ وہ پھسل کر کے گرا تھا. کوئی زبردستی کیوں شیر کے پاس جائے گا, پھسلا لیکن وہ دوسرے کو پکڑا. دیت اسلام میں ایک حکم ہے, یعنی کسی نے کسی کا قتل کیا, مرڈر کیا, تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ بدلے میں اس کی جان لے لو, یا تو پھر قتل ہونے والے کے گھر والوں کو یہ اختیار ہے, آپشن ہے, چاہے تو اس سے پیسے لے لو, دونوں چیزیں. تو مطالبہ کرو کہ مجھے 5 لاکھ چاہیے, قتل ہو گیا ہے, یہ بھی کر سکتے ہیں, یا بدلے میں جان بھی چاہیے تو جان کی بھی آپ پوچھ سکتے ہیں قاضی سے کہ میں بدلے میں میرا بیٹا مرا, اس کے بیٹے کا قتل ہو جائے, یا تو پھر میرا بیٹا انتقال کر گیا, مجھے اتنے پیسے چاہیے. یہ دیت کہتے ہیں اس کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب فیصلہ آیا تو کہا کہ اب قتل, یہاں تو مر چکے ہیں سارے, دیت کون دے گا؟ تو حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ جو کھڈا کھودا ہے وہ دیت دے گا, جو گڑھا کھودا تھا وہ دیت دے گا. اس کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ گڑھا تو نے کھودا جس کی وجہ سے سب گرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گڑھا کھودنے والے کو بھی کس طرح کی دیت دلوائی. اس سے کہا کہ ایک آدمی کو تم آدھی دیت دو گے, ایک کو 1/3 دو گے, ایک کو 1/4 دو گے, اور ایک کو پوری دو گے. دیت کے بھی احکام ہیں, جیسے ایک کو 1 لاکھ دینا ہے, دوسرے کو 50,000 دینا ہے, تیسرے کو 25,000, اس طرح سے 1/3 اور ایک 1/4. حضرت علی نے ایسے فیصلہ کیا کہ جو سب سے پہلے گرا ہے اس کو 1/4 دو, اس لیے کہ اس نے دوسرے کو بھی پکڑا ہے, دوسرے والے کو اس سے تھوڑا سا زیادہ, اس کے 2 گنا تھے, ایک اس نے اور اپنے آپ کو بھی پکڑا ہے. جو لاسٹ میں گرا اس کی کوئی غلطی نہیں تھی, اس کو پورے 1 لاکھ دو. یہ فیصلے. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ حضرت علی نے کیسے کیا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے فرمایا, علی نے وہی فیصلہ کیا جس کو اللہ پسند فرماتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے زمانے رسول میں بھی مشہور تھے. میں نے اس سے قبل بھی حضرت علی کے معاملات بتائے ہیں, اور ایسی حکمت و دانائی تھی, حساب والے پریشان ہو جائیں گے, کیلکولیٹر لے کر بیٹھیں تو بھی پریشان ہو جائیں گے. ایک بار حضرت علی کے پاس ایک مسئلہ آیا, 3 لوگ آئے, میتھس والے حساب کر کے مجھے بتائیں, 3 لوگ آئے, ان کے پاس 17 اونٹ تھے. کتنے اونٹ تھے؟ 17 اونٹ تھے, اور تینوں کا مطالبہ کیسا تھا؟ عجیب تھا. اس میں سے فرسٹ نمبر والے کا کہنا یہ تھا کہ مجھے 17 میں سے آدھا حصہ پورا چاہیے. کتنا چاہیے؟ آدھا حصہ پورا چاہیے. اور دوسرے والے کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے 1/3 چاہیے. 3 حصے کرو پورے میں تو 1/3 چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے 1/3 چاہیے. اور تیسرے والے کا کہنا یہ تھا کہ 9واں حصہ چاہیے. ایک کو 9واں حصہ ہے, ایک کا 1/3 ہے,
दूसरे का आधा। लेकिन शर्त यह थी कि एक ऊंट भी कटना नहीं चाहिए। हैं 17 ऊंट है, हिसाब कोई करके दिखा दो, मैं सुबह तक बैठा रहूंगा। 17 ऊंट हैं, आधे ही में तुम फेल हो जाओगे। जिसको आधा देना है फर्स्ट, आधा कितना होगा? 8.5। लेकिन वो लेगा नहीं आपसे 8.5, वो कह रहा है कटा हुआ ऊंट नहीं चाहिए। अच्छा 1/3 भी अगर करेंगे, 3 हिस्से करना है, 17 में 3 हिस्से बनेंगे ही नहीं, कैसे बनाओगे? यहां पर भी फेल हो जाओगे। और 9वां हिस्सा अगर करना है, 17 को 9 में डिवाइड करो, 17 को 9 में डिवाइड करो, यहां पर भी तुम काटना ही पड़ेगा। काट काट करके ही पॉइंट पर आएंगे। कैलकुलेटर लेकर के देखो आप, पॉइंट पर हिसाब आएगा। हज़रत अली के पास ये आए तो सहाबा घबराए। हज़रत अली ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, कहा कि सारे लाओ ऊंट यहां पर। सारे ऊंटों को हज़रत अली लाए, मैदान में खड़ा किए। तवज्जो से सुनो, कितने ऊंट थे? 17 ऊंटों को खड़ा किया और उसके बाद हज़रत अली ने अपना एक ऊंट ले जाकर उसमें खड़ा किया। 18 हुए। कितने? 18 हुए। तो पहले वाले से कहा तुझे कितने चाहिए? आधा। 18 का आधा कितना होता है? 9 अलग किया, उसको दे दिया। कटा तो नहीं, 18 का आधा पूरा मिल गया। दूसरे वाले को 1/3 चाहिए था। 18 का 3 हिस्से करो, कितने होते हैं? कितने होते हैं? 6, उसको दे दिया। 9 और 6 कितने हुए? 9 और 6 कितने हुए? 15। तीसरे वाले को 9वां हिस्सा चाहिए था। 18 को 9 हिस्सों में करो, कितने होते हैं? 2 9 18, 2 9 18 होते हैं ना। 18 को डिवाइड करो 9 हिस्सों में, कितने होते हैं? 2। तीसरे वाले के हिस्से में 2 ऊंट आने थे। पहले वाले को 9, दूसरे वाले को 6, कितने हुए? 15। और तीसरे वाले को 2 दे दिया, कितने हुए? और एक अपना वापस ले लिया। एक ऊंट अपना वापस ले लिया। किसी का ऊंट कटा भी नहीं। समझ में आया? सुबह तक नहीं समझ सकते थे। मौला अली शेर खुदा रब्बाहु ताला अन्हु की हिकमत व दानाई ये थी। अल्लाह अकबर, गजब की जहानत आपको अल्लाह ने दी थी। 1 2 नहीं, बेशुमार फैसले आपने ऐसे फरमाए। हजरत अली रब्बाहु ताला अन्हु ने ऐसे ऐसे फैसले फरमाए जिस पर सहाबा भी दंग रह जाते थे। एक किताब पूरी सहीफे अली, बल्कि कज़ाया अली नाम से भी छपी भी, यानी उसमें रिवायात वो जिसमें हजरत अली के फैसले थे। 2 औरतें आई बच्चे पर झगड़ते हुए। एक बेटा है और दोनों कह रही ये मेरा है, वो कह रही मेरा है। दोनों झगड़ा कर रही थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि किसको दिलाएं, दोनों को। तो हजरत अली ने, एक बूढ़ी औरत बाहर गुजर रही थी, उसको बुलाया, खातून इधर आका, ये दोनों औरतों में से बच्चा ले ले, आधा आधा काट करके आधा इसको दे दे, आधा दे दे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। यहां काटने का हुक्म दिया। तो एक औरत चिल्लाई, कहा अमीरुल मोमिनीन मत काटे, पूरा उसको दे दे। ये दूसरी जो औरत मांग रही दे दे। हजरत अली ने वो बच्चा उससे लिया और जिस औरत ने ऐसा कहा था इसको दिया, क्योंकि असली मां अपने बच्चे को कटने नहीं देगी। आपने फरमाया। दूसरी औरत खामोश थी, वो कह रही थी कि हाँ बच्चा काटो, क्योंकि जिसको बच्चे नहीं होते वो बच्चों से नफरत कर रही होती है, कभी कभार ऐसा होता है। हजरत अली का यह भी फैसला था। एक औरत के पास 2 लोग धोखा देने के लिए ऐसा काम किए। 2 लोग आए, चीटर लोग, 1 लाख दीनार उसके पास रखे और उससे कहा कि जब तक हम दोनों वापस नहीं आए ये 1 लाख दीनार देना मत। वो औरत परहेजगार औरत थी। गए 1 साल के बाद एक शख्स उसमें से आया और आकर के रोने लगा, मेरा दोस्त मर गया, इंतकाल हो गया, 1 लाख दीनार मुझे दे दो। वो औरत भोली भाली थी, उसने दे दिया 1 लाख दीनार। वो लेके फरार हो गया, चला गया। और प्लान था इन चीटरों का। दूसरा आया थोड़े ही दिन के बाद, कहा कि 1 लाख दीनार दे दो। वो औरत कही तू जिंदा है अभी? तेरा दोस्त आया, वो कह रहा था कि तू मर गया और वो मुझसे 1 लाख दीनार लेकर चला गया। तो उसने कहा कि हमने पहले ही तुझे ये शर्त रखी थी, जब तक हम दोनों नहीं आएंगे नहीं देना। तूने दिया कैसे उसको? तो ये औरत अब कहां से देती 1 लाख दीनार? फैसला हजरत अली के पास आया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको तलब किया। वो औरत कह रही है इसका दोस्त पहले ये कह करके गया कि मर गया और चंद दिनों के बाद ये आया।
اس سے پوچھا کہ تو اب پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے؟ کہا ہاں، ہم نے اس سے کہا تھا کہ جب تک ہم دونوں نہ آئیں پیسہ مت دینا، اس نے میرے دوست کو دے دیا، وہ لے کر چلی گئی۔ حضرت علی نے کہا تو ٹھیک ہے، تم اپنی بات پر رہو کہ تمہیں نے تو کہا جب تک دونوں نہیں آئیں گے پیسہ نہ دو، جاؤ اپنے اس دوسرے کو لے آؤ تو پیسہ دے دیں گے، جب وہ لے کر کے آئے گا تب پکڑا جائے گا، لے کے آنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ یہ عورت خوش ہو گئی، کہا مولا علی نے 1,00,000 دینار سے بچا لیا۔ حضرت علی نے کہا جا اپنے اس دوست کو لے کے آ جا، تمہیں نے تو کہا تھا جب تک دونوں نہیں دیں گے، جو دونوں نہیں آئیں گے تب تک نہیں دینا۔ یہ فیصلے، یہ قضایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ ایک اور بھی آپ سے منسوب اس طرح کی بات ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کے متعلق وصیت کر کے ایک تاجر کو کچھ پیسے دے دیا تھا، اس میں بھی 1,00,000 درہم۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو اس میں سے تم جو بہتر سمجھو وہ دے دینا، اس میں سے جو تم بہتر سمجھو وہ دے دینا۔ تو وہ چلا گیا اور اس کے بعد اس باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کا یتیم بچہ اس سے مانگنے کے لیے آیا تو اس نے اس کو 10 درہم خالی پکڑایا 1,00,000 میں سے، یا یوں سمجھ لیں کہ 1,000 درہم پکڑایا، 99 پورے اپنے لیے رکھ لیے۔ کہا تیرے باپ نے کہا تھا بس جو بہتر سمجھو دے دوں، تو میں یہ بہتر سمجھ رہا ہوں دے رہا ہوں۔ وہ آیا مولا علی شیر خدا کے پاس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا کیا بات ہوئی تھی؟ کہا کہ اس کے باپ نے کہا تھا جو بہتر سمجھو وہ دے دینا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ 99 دو اس کو۔ کہا کیوں؟ کہا 99 کو تم نے بہتر سمجھا اس لیے تو اپنے پاس رکھا، تم 99 کو بہتر سمجھو اپنے پاس رکھو، یہ دو اور 1000 تم لو۔ اس طرح کے فیصلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے تھے۔ یہ حکمت و دانائی تھی، غیب سے عطا کی ہوئی تھی۔ قرآن پاک سے ہر چیز کا جواب بھی دیتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس شیر خدا کو یہ لقب ہی دے دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ قرآن سے کئی معاملات کو حل بھی کیا آپ نے، لوگوں کے فیصلے، بلکہ حاضر جوابی ایسی تھی۔ ایک یہودی نے مذاق کے طور پر آپ سے کہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھنی داڑھی تھی، گھنی داڑھی، اور اس کی داڑھی بہت چھوٹی سی تھی، تھوڑے سے بال تھے۔ اور وہ آیا حضرت علی سے پوچھا کہ علی میں نے سنا ہے ہر چیز کا جواب تم قرآن سے دیتے ہو، میری داڑھی اور تمہاری داڑھی کے بارے میں بھی قرآن میں کچھ آیا ہے کیا؟ حضرت علی نے کہا کیوں نہیں آیا ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ حضرت علی نے مسکرا کر کے فرمایا یہ صرف اس کے لیے جواب تھا، ہاں صرف اس کے لیے جواب تھا۔ حضرت علی نے فرمایا مولا فرما رہا ہے جس کی زمین اچھی ہوتی ہے فصل اچھی آتی ہے، اور زمین بنجر ہو تو فصل کم آتی ہے۔ الحمدللہ میں نے نیکیوں کی فصل اچھی کی ہے۔ تو یہ منہ توڑ جواب ان لوگوں کے لیے تھا جو مذاق کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مولا علی کے مقام و مرتبے کو، ان کے علم کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ آپ نے یہی تو فرمایا کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر سکتا ہوں، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر، باقی پورا قرآن کی نہیں۔ وہ علم تھا، وہ علم کا سمندر ہے، علم کا بادشاہ ہے مولا علی کی ذات۔ 70 اونٹوں کو بوجھل کر سکتا ہوں، کیا مطلب؟ تفسیریں، کتابیں اتنی ہو جائیں گی کہ 70 اونٹوں پر رکھنا پڑ جائے گا صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ پروردہ تھے، خانوادہ نبوت میں پلے ہوئے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔